اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس درخت پر لعنت فرمائی۔ اس سے پہلے رحمہ فور آل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ آپ سب کو ہر نئی آنے والی ویڈیو میں ایک نئے میسج کے ساتھ مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے جانتے ہیں اس بارے میں اچھا درخت اچھی بات کے ساتھ، مومن کے ساتھ، اور برائی کے ساتھ برا درخت کس صورتوں میں آیا ہے اور کس موقع پہ اللہ سبحانہ فرمایا ہے، اس کے بارے میں وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ لوگ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں پارہ نمبر 23 سورۃ الصفات میں آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ ترجمہ: بھلا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ کیونکہ شروع میں حمزۃ الوصلی آ گیا اذالک، تو وہ جب حمزۃ الوصلی شروع میں آ جاتا ہے وہ سوال کے لیے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ام بھی کہہ رہا ہے یا زقوم، یعنی دو چیزیں بتا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 62 میں سورۃ الصفات میں پارہ نمبر 23 میں۔ تو آئیے ماشاءاللہ سے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کا آیا ہے۔ پارہ نمبر 15 کنز الایمان سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ پیڑ جس پر قرآن پاک میں لعنت ہے وہ ہے زقوم کا درخت، جس کو ہم نے پہلے آیت مبارکہ پڑھی ماشاءاللہ، کہاں؟ پارہ نمبر 23 میں سورۃ الصفات میں باقاعدہ نام آیا ہے زقوم۔ تو یہ کون سا درخت ہے؟ زقوم کا۔ ایک کیا ہے؟ یہ ایک بدنما بدصورت درخت بتایا جا رہا ہے تفسیر ضیاء القرآن میں، اور اس کا ذائقہ بتایا جا رہا ہے کہ سخت کڑوا، اور اس کی جو اندر اسمیل آتی ہے وہ ناگوار بتائی گئی ہے۔ اس سے جو پانی بہتا ہے وہ جسم سے چھو جائے تو ورم ہو جائے، اور اس پر تیز نوکدار کانٹے، اور اس پر جب لوگوں کا قول ہے کہ یہ درخت تہامہ کے علاقہ میں پیدا ہوتا ہے اور بڑا کڑوا اور بدبودار۔ قال قطرب انہا شجرۃ مرۃ تکون بتہامۃ من اخبث الشجر۔ اس کا نام قرطبی بعد نے کہا کہ اس نام کا کوئی درخت اس دنیا میں نہیں ہے، یہ جہنم کے درخت کا نام ہے۔ والقول الثانی انہا لا تعرف فی شجر الدنیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار قریش کہنے لگے ما نعرف هذه الشجرۃ، یہ زقوم کیا ہے؟ جیسے کہ آج ہمارے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ زقوم کیا ہے، ہم تو اس نام کا کوئی درخت نہیں جانتے۔ اتفاق سے افریقہ سے ایک آدمی آ گیا، سب نے عرب کے لوگوں نے اس بارے میں اس سے پوچھا، تو اس نے آگے سے بتایا کہ ہوا عندنا الزبد والتمر، تمر کہتے ہیں کھجور کو، کہ ہمارے ہاں تو مکھن اور کھجور کو زقوم کہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، یہ سننے کا دور تھا، اس لفظ کو جا بجا استعمال کر کے مذاق اڑایا جانے لگا۔ ابن الزبری نے کہا اکثر اللہ فی بیوتنا الزقوم، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں زقوم کے کثرت کرے۔ اور ابو جہل نے اپنی لونڈی سے کہا کہ کیا کہا؟ زقیمینا،
تو وہ کھجور اور مکھن لے کر آ گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تزکموا ھذا الذی یخففون به محمد صلی اللہ تعالی علیہ علی حبیبہ وسلم، کہ مکھن اور کھجور کھاؤ، یہ ہے وہ جس سے ہمیں وہ ڈرایا کرتے ہیں۔ دیکھو، اس کو مذاق کرنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ کس کو؟ ابو جہل کو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے، وہ جو چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی کلام کو رد کرنے والے ہم اور کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ سے کیا ہے کہ ابو جہل کی بات ہو رہی، جب اپنے دوستوں کو مذاق سے کہنے لگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر، کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں، تو کیا وہ پتھروں کو جلا دے گی؟ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے، آگ میں درخت کہاں رہ سکتا ہے؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم نے اس لیے فرماتے لگایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ رہا ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو وہ کیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ درخت اگیں گے، آگ میں درخت کہاں رہ سکتا ہے؟ اعتراض انہوں نے کیا اور قدرت الہی سے غافل رہے، نہ سمجھے کہ اس قادر مطلق کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔ اب یہ بہت ماشاءاللہ دیکھ سنیے، سمدل ایک کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ ہی میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سنیے ذرا اللہ کی قدرت، شان بیان ہو رہی ہے کہ سمدل ہے، سین میم نون دال رام، سمدل ایک کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ ہی میں رہتا ہے۔ بلاد ترک میں اس کے اون کی تولیاں بنائی جاتی تھی جو میلی ہو جانے پر آگ میں ڈال کر صاف کر لی جاتی اور جلتی نہ تھی۔ شتر مرغ انگارے کھا جاتا ہے، اللہ کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کیا بعید ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت یہ دیکھیں کہ شتر مرغ آگ کھا جاتا ہے، اور پھر آگے دیکھیے کہ جب سورہ یاسین کا پڑھیں ماشاءاللہ سے، جو تھوہر ہے، جہنمی تھوہر سے ان کے پیٹ بھریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کی بات کر رہا ہے؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے بات نہیں مانتے، جو لاپرواہی کی زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ لوگ قرآن پاک میں فرما کر ہم سب کے لیے سبحان اللہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے، سبحان اللہ، قرآن پاک نازل ہوا تاکہ ہم ہر اور اچھی بری چیز سے بچ سکیں۔ تو کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی جنت کی خوشخبریاں، کبھی جہنم کی بتا کے ہمیں اویئر کر رہا ہے کہ ہم بچ جائیں، جنتوں والے اچھے راستے اختیار کریں۔ تو برے راستے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ مزید فرماتا ہے اس درخت کے بارے میں کہ نہایت تلخ بدبور جب یہ ہے، سخت ناگوار ہے، یہ اس کا پانی ہر چیز اتنا، یہ مطلب کہ اچھا نہیں ہے ایک حساب سے۔ یہ دیکھیں تو اس کی شاخیں جہنم درکات میں پہنچتی ہیں، نہایت بدہیبت قبیح المنظر، شدت کی بھوک سے مجبور ہو کر، یعنی جہنمی تھور سے ان کے پیٹ بھریں گے اور وہ جلتا ہوا ہوگا، پیٹوں کو جلائے گا، کیونکہ سورۃ الصفات میں پارہ نمبر 23 میں من حل بطونی، بطون کہتے پیٹوں کو، اس کی سوزش سے پیاس کا غلبہ ہوگا اور مدت تک تو پیاس کی تکلیف میں رکھے جائیں گے۔ پھر جب پینے کو دیا جائے گا تو گرم کھولتا ہوا پانی اس کی گرمی اور سوزش اس توہر کی گرمی اور جلن سے مل کر اور تکلیف اور بے چینی بڑھائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حمیم آیا ہے سورۃ الصفات میں پارہ نمبر 23 میں، حمیم یہ ہے کھولتا ہوا پانی، ملونی ملاوٹ کیا ہوا۔ تو کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیوں بتا رہا ہے؟ زکوم کھلانے اور گرم پانی پلانے کے لیے ان کے اپنے درکات سے دوسرے درکات میں لے جائے گا، اس کے بعد پھر
ان کو واپس لوٹایا جائے گا۔ تو یہ سب بتانے کی یہی باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کسی کی کوئی مجال نہیں کہ ایک پتا ایک سانس بھی اللہ کے بغیر ہلا سکے یا ہل سکے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین میں پارہ نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما امرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی یاد آئے پڑھ لیں کیونکہ اس کی برکت ہے۔ کیا فرمانا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، آیت نمبر 82 میں، کہ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اسے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ان آیات مبارکہ کی تشریح میں دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی ابو جہل کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جب آیا تو وہ کہتے کیسے پیدا ہو سکتی ہے یہ چیز، جیسے کہ شروع میں سورہ یاسین مبارکہ میں ہی پارہ نمبر 23 کا پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، تو تم فرماؤ میرے محبوب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے تمہارے لیے ہر پیڑ میں آگ، نارن آگ، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پیدا کی جبھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کن دو پیڑوں کی ذکر اور کر دیا کہ ان کا نام ہے ایک مرخ، دوسرا ہے عفار۔ عرب میں یہ دو درخت ہیں جو وہاں کے جنگلات میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، جس کا میں نے ذکر کر دیا، ایک کا نام مرخ، دوسرے کا نام عفار۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، باوجود وہ اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہے۔ سبحان اللہ، پانی ٹپک رہا ہے شاخوں سے، لیکن جب رگڑے تو ان سے آگ نکلتی ہے۔ اس میں قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد، ہر ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود، نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے۔ کیسی سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان۔ جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے، وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب، اور اس کو ناممکن کہنا آثار قدرت دیکھ کر جاہلانہ معاندانہ انکار ہے کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے پاس، قرآن کریم، قرآن مجید، فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرما کر ہم سب کے لیے کتنی آسانی فرما دی کہ ہم اس میں ہر دکھ، ہر سکھ، ہر مرض کا علاج، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور اس میں بھی جو میں نے پہلی آیات پڑھی، اس سے پہلے جو سورہ یاسین میں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں، ابو جہل کا نام آیا، ان کے ساتھیوں کا، تو انہوں نے اس پیارے سے قرآن پاک میں پیاری سی جو سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اس میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا۔
بولا ایسا کون ہے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، بولا ایسا کون ہے؟ کون بولا؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کہ یہ آیت عاص بن وائل ابو جہل بقول مشہور ابی بن خلف جمہی کے حق میں نازل ہوئی، جو انکار بعض میں مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی، اس کو توڑتا جاتا تھا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا، کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل رہی۔ اس کے جہل کا اظہار فرمایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے۔ کتنا احمق ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں کیا تھا یہ۔ تو ان ساری صورتوں میں ماشاءاللہ سے ساری آیات مبارکہ ریلیٹڈ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس میں وہی سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ نہیں پا رہے، اور یہ انسان کا کمال نہیں ہے۔ میرا رب چاہے تو کن فیکون سے ہر بدل جاتی ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کے ہدایت کی طرف نہیں موڑتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے کتنی بار قرآن پاک میں 30 پارے نازل فرمائے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اگر پھر بھی انسان نہ سمجھے تو پھر کیا ہے؟ انسان نے تو مرنا ہے نا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر سانس لینے والی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سب کے خاتم النبیین، سرور کونین، سید المرسلین، اولین و آخرین، جو کچھ فرما دیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے کام ہی نہیں، بلکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ سب کچھ سکھاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان سے پڑھا جا رہا ہے، جلد نمبر 1 سے۔ قصیدہ بردہ شریف میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاقن نبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ ترجمہ، آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، اور ہم کو مخلوق کی ابتدا پیدائش کی خبریں دینے لگے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3292۔ کتاب بداء الخلق باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وهو الذی یبدأ الخلق۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علم و حکمت معلوم نہیں کر سکی، سبحان اللہ۔ بکثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 22191، ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 125، ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ حدیث نمبر 501۔ تو ان حدیث مبارکہ میں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری و ساری رکھیں، اور اللہ کے بھیجی ہوئی یہ جو قرآن پاک ہے، ماشاءاللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر ساری اس میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرما دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی فعلی عملی ہمیں کر کے بتایا، اور اچھے برے کی تمیز اس قرآن پاک سے ملے لینا. ہر چیز کا حال جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، تو کیا ہے کہ ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ کو اپنی زبان تر رکھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے، وہ ہمارے لیے کون سا فائدہ، اور جو ہم نہیں ابھی تک حاصل کر سکے اس کے لیے جد و جہد کے لیے ٹائم نکالیں اور سیکھیں. رحمہ فار آل پہ انشاءاللہ عزوجل بڑی جلد پارہ نمبر 1 سے ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور اس آیت میں شان نزول کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کیا جائے گا. دعا میں یاد رکھیے، اور رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن اور اس کا آل پہ کر دیں. تو آپ لوگ کمنٹس بھی ضرور دیا کریں. کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز ہمیں پتہ چل جائے. اچھی کیا ہے کہ ڈرنے والی زقوم کا آج پتہ چلا. پہلے درختوں کا بھی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیا وہ اپلوڈ کر دیا. آج ہے شجرۃ الزقوم، وہ کیا ہے، کہاں ہے، کس بارے میں ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ بری عادتوں کو چھوڑ دیں اور اچھائیوں کو اپنائیں. اور اچھائیوں میں ہی بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیارے حبیب پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نماز جو پڑھیں ایک وقت ایسے پڑھیں جیسے کہ یہ آخری نماز ہو. تو ہر دنیا میں ہر دن جو چڑھتا ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایسا ہی سمجھیں کہ یہ ہمارا شاید آخری دن ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا تو مانگتے ہیں کہ لمبی زندگیوں کی، خیر و عافیت کی. بارک اللہ، الحمدللہ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اتنی اور زندگی دے دے کہ ہم جو غفلت میں زندگیاں بسر ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تعلیمات سیکھتے ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں میں نمازوں میں سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے فرض کے ساتھ ساتھ، تو اللہ کو راضی کرنے میں جو سفر ہے اس پر چلتے چلتے ہماری منزل آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دے. پچھلی تمام ناگہانی جتنی بھی جانے انجانے ہم سب سے مسٹیک ہو گئی، جو عمر گزر گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ. تو اپنے آپ کو اور بچوں کو اب وقت یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر، وقت تو ہر وقت ہی تھا لیکن جتنی گزر گئی، چلے اللہ سے توبہ نصوح کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. آئندہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جان بوجھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کچھ ایسے کام نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجئے اور اپنے انعمت علیہم والوں لوگوں میں شامل کر لیجئے تاکہ ہماری آخرت سنور سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. نور من نور اللہ، نور من نور اللہ.